بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سچن بھنڈاری کی گاڑی احاطے میں کھڑی دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور ٹیکسی گیٹ کے سامنے کھڑی کر کے دھیرے سے ہارن بجایا۔ دوسرے ہارن پر بھی کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو میں نے ایک طویل وقفے تک دباؤ ڈالا۔ بالآخر میں نے دروازہ کھلتے دیکھا اور غصے سے بھپرے سچن کا چہرہ دکھائی دیا۔ تاہم گیٹ پر پہنچنے پر ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر مجھے بیٹھا دیکھا تو اس کا اشتعال زائل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر باہر آیا، میں نے ٹیکسی سے نکلتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، گڈ ایوننگ گرو جی، سوری ہم تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ ابھری۔ ابے روشن، تو آ گیا؟ میں تو بھول ہی گیا تھا تجھے ٹریننگ کے لیے بلایا ہے۔ چل آجا، باہر ٹھنڈ ہے، اندر بیٹھتے ہیں۔ میں نے ٹیکسی کی عقبی نشست سے کھانے کی بڑی سی ٹوکری نکالی۔ اس نے پوچھا، اوئے یہ کیا لے آیا تو؟ میں نے تابعدار لہجے میں کہا، باس پہلے لیسن کے لیے آیا ہے، خالی ہاتھ آنا کوئی اچھا لگتا؟ تھوڑا کھانے پینے کا سامان ہے، ایک دم گرما گرم۔ یہ سن کر وہ بالکل ہی پگھل گیا، اور یہ تو نے کمال کر دیا۔ مجھے واقعی بھوک لگ رہی تھی اور باہر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لے کر گھر کی نشست گاہ کا رخ کیا۔ میں نے اصرار کر کے اسے کھانے کی میز پر بٹھایا اور باورچی خانے سے برتن لا کر کھانا اس کے سامنے سجا دیا۔ وسیع ہال میں کبابوں کی اشتہا انگیز مہک پھیل گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں چمک بڑھتی دیکھی۔ ابے یہ تو بڑے میاں کباب والے سے لایا ہے نا؟ دل جیت لیا تو نے، لیکن ان کا اصل مزہ تو بوتل کے ساتھ آئے گا۔ میں نے کہا، باس میں لا تو دے گا پر کباب ٹھنڈا ہو گیا تو؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، باہر جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس آج کا کوٹا موجود ہے، تم بیٹھو، میں 1 منٹ میں لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے کے آخری سر پر پہنچا، میں تیزی سے کونے میں رکھے اور ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس پر موٹے قلم سے نمبر لکھا ہوا تھا، جبکہ پاس ہی ایک چھوٹی سی ڈائری موجود تھی۔ اس میں یقیناً سچن کے سسرال والوں کا نمبر موجود ہوگا۔ ساتھ ہی ایک پینسل بھی موجود تھی، لیکن میرے پاس فی الحال نمبر محفوظ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ سچن کسی بھی لمحے وارد ہو سکتا تھا، چنانچہ میں اپنا اطمینان کر کے جلدی سے کھانے کی میز کی طرف واپس آ گیا۔ سچن انگریزی شراب کے ساتھ کبابوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، جبکہ میں نے کھانے میں ساتھ دینے پر اتفاق کیا۔ وہ میرے اندازے سے زیادہ پرخور اور بلانوش نکلا۔ کھانا ختم ہونے تک اس کا ہاتھ نہ رکا اور جام پر جام چڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن اس دوران میں نشہ بھی اپنا رنگ جماتا رہا، حتیٰ کہ وہ اتنا مدہوش ہو گیا کہ میری وہاں آمد کا ظاہری مقصد یعنی نشست و برخاست کی تربیت دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اپنے قدموں پر چل پاتا، بلکہ وہ تو بامعنی بات کرنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے اسے سہارا دے کر چھوڑنے کے لیے اسی خوابگاہ میں جانا پڑا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی مزاحمت کرتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے لگا وہ پیشاب کرنے کے لیے غسل خانے جانا چاہتا ہے، لیکن میں اس کے مزید نخرے مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی فرمائش سنی انسنی کر کے اسے مسہری پر ڈالا اور نچلی منزل پر آ گیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کا فون نمبر نوٹ کیا اور پھر فون نمبر والی ڈائری لے کر کھانے کی میز پر آ گیا۔ اس کے سسر شری پاٹھک لال سونی کا فون نمبر سب سے اوپر درج تھا۔ میں نے باقی نمبروں پر نظر دوڑائی اور فوراً ہی مجھے اپنے مطلب کے 2 افراد کے فون نمبر نظر آ گئے۔ پہلا نمبر اس کے شعبے کے سربراہ اور دوسرا اس کے محکمے کے اعلیٰ افسر کا تھا۔ میں نے یہ تینوں نمبر بھی اپنے پاس لکھ لیے۔ اگلی صبح سویرے ہی یہ سب نمبر اور اپنی رات کی پیش رفت لکھ کر اسلم کے ہاتھ افتخار صاحب کے پاس بھجوائے اور ان سے شام کو ملاقات کا مقام بھی طے کر لیا۔ سارا دن ٹیکسی چلانے کے بعد میں شام ڈھلے دھیمی رفتار سے دھاراوی میں شری سدھی و نائک مندر کے قریب واقع آٹو رکشہ اسٹینڈ کے پاس سے گزرا۔ مجھے دور ہی سے اسلم دکھائی دے گیا۔ مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، کیونکہ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے انداز میں مجھے بائیں طرف والے روڈ پر جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اپنے عقب میں اس کے رکشے کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے اسے اوورٹیک کرنے کا موقع دیا اور اپنی رفتار مزید کم کر دی۔ میں نے لگ بھگ 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا رکشہ ایک سڑک کے کنارے واقع کھڑا نظر آیا۔ اس نے اشارہ کر کے ٹیکسی روکی اور جلدی سے ایک بڑا سا براؤن لفافہ میری گود میں ڈال دیا۔ افتخار صاحب نے مجھے شاباش اور مبارکباد تم تک پہنچانے کو کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج رات ہی اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لو۔ تمہارا کیمرہ اور باقی ہدایات گرما گرم تصاویر سمیت اس لفافے میں موجود ہیں۔ اگر تم چاہو تو رات کو میں سچن کے گھر کے اندر یا آس پاس رہ سکتا ہوں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، اگر بعد میں ضرورت پڑی تو دیکھا جائے گا۔ اسلم نے میری رائے سے اتفاق کیا اور میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ میں نے کیمرہ سنبھال کر سب سے پہلے
اپنی اس رات کے رت جگہ کا نتیجہ دیکھا۔ وہ فوٹوگراف باقیوں کے لیے خواہ کتنے ہی دھماکہ خیز رہے ہوں۔ کتابی صفحے کے سائز کے پرنٹ سے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اتنے چھوٹے سے کیمرے کے اتنے عمدہ رزلٹ نے مجھے حیران کر دیا۔ اکثر تصاویر اپنی جزویات کی حد تک واضح تھیں اور ایک آدھ تو کسی معیوب رسالے کے سرور کے لیے منتخب ہو سکتی تھی۔ ان میں سچن اور اس کی شریک شب کی شکلیں بالکل واضح تھیں۔ ان اشتعال انگیز تصاویر کو دوبارہ براؤن لفافے میں رکھ کر میں نے اس پر موجود پرچے پر درج تحریر پر توجہ مرکوز کر دی۔ نقطہ در نقطہ، مرحلہ بہ مرحلہ مندرج ہدایات و مشورے بلا شبہ انتہائی عرقریزی سے مرتب کیے گئے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ مجھے حسب موقع اپنے ذہن کے مطابق حکمت عملی مرتب کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ ان ہدایات کے مطابق مجھے اپنے تحفظ و سلامتی یقینی بنانے کو بھی کہا گیا تھا، اور راز کھلنے کا خطرہ درپیش ہونے پر مجھے سچن کو گولی مار کر فرار ہونے کا مشورہ بھی دیا گیا تھا۔ میں نے خاصی توجہ کے ساتھ ان ڈھیروں تصویروں میں سے کل 5 تصویروں کا انتخاب کیا اور انہیں اسی لفافے میں رکھ کر سیدھا سچن کے گھر پہنچا۔ اس نے مجھے گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ابے آج خالی ہاتھ آ گئے اپنے گرو کے پاس؟ میں نے مصنوعی خفگی سے کہا، بس باس، ہم کل سمجھ گیا ہے، کباب کھائے گا تو ساتھ ڈرنک بھی کرے گا اور پھر ہمارا ٹریننگ گول ہو جائے گا۔ تم پہلے مجھے آج کا لیسن سبق دو، اس کے بعد تم جو کہے گا وہ لا کر کھلائے گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا، ابے بوتل بھی ختم ہے۔ میں نے فیاضانہ لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، ہم اپنا گرو کو شراب بھی لا کر دے گا، مگر پہلے آج کا ٹریننگ۔ وہ میری بات مان گیا اور میری ٹریننگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ سب تو اس کے جڑوں میں اترنے کا ایک ہتھکنڈا تھا، تاہم میں پوری دلچسپی سے اس کی استادی دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے اس روز کا سبق ختم ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر میں نے گفتگو کا رخ اپنے مطلب کی طرف موڑتے ہوئے کہا، باس، میں نے بہت پہلے ایک انگلش فلم دیکھا تھا، بہت پسند آیا تھا۔ اس فلم کا نام بٹریل یعنی اعتماد کو دیکھا دینا، بے وفائی یا دغا بازی تھا۔ تم نے دیکھا تھا وہ فلم؟ اس نے بے توجہی سے کہا، نہیں، اس نام کی کوئی ہالی ووڈ مووی مجھے یاد نہیں۔ میں نے کہا، زیادہ ہٹ نہیں ہوا تھا، مگر میرے کو اس کا سٹوری بہت پاورفل لگا تھا۔ ایک کوئن ہوتا ہے، وہ اپنے ایک سرونٹ کو پسند کر کے اسے شادی کر لیتا ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا کریکٹر بہت لوز ہے۔ وہ اسے دھوکہ دے کر اس کی دولت پر عیاشی کرتا ہے اور پراسٹیٹیوٹس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتا ہے۔ بہت سے ٹویسٹ اینڈ ٹرن کے بعد فلم کے آخر میں اس کا پول کھل جاتا ہے اور پرنسس اپنے ہسبینڈ کو شوٹ کر دیتا ہے۔ میں نے سچن کو واضح طور پر چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہانی جاری رکھی، مجھے تو اس 2 نمبر باسٹرڈ پر بالکل رحم نہیں آیا۔ کوئن کو اس سے بھی بڑا پنشمنٹ دینا چاہیے تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے باس؟ میرا لہجہ ناچ چاہتے ہوئے بھی معنی خیز ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر تشویش کی جھلک دیکھی۔ بالآخر وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے ٹھیک کیا، اچھا اب جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، کیوں باس، کیا آج بھوکے ہی سونا ہے؟ بھول گئے مجھے تمہارے لیے باربیکیو اور بلیک لیبل وسکی لانا ہے؟ ہاں، کامنی دیوی کو بلانا یا نہ بلانا تمہاری مرضی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ لٹھے کی چادر کی طرح سفید ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے گرم لوہا دیکھتے ہوئے ایک اور ضرب لگائی، ویسے شاید تم بھی نہیں جانتے ہوگے کہ بظاہر گزارے لائق شکل کی وہ عورت کامنی فوٹوجینک تصویروں میں اچھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر اس کی حالت مزید بگڑتی دکھائی دی۔ میں نے بات جاری رکھی، مجھے تو اس پر رحم آ رہا ہے، اس کے ساتھ تو تم بالکل بن مان سے لگتے ہو۔ یقین نہیں آ رہا تو یہ تصویریں دیکھ لو، خود ہی مان لو گے۔ یہ کہہ کر میں نے اس رات کھینچی گئی سنگین تصویروں میں سے ایک نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور وحشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے تھوڑے وقفے سے باقی 4 تصویریں بھی اس کے سامنے میز پر سجا دی۔ اس کی نظریں دیوانہ وار 5 تصویروں پر چکرا رہی تھیں۔ بالآخر اس نے میری طرف دیکھا، لیکن میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بالآخر اپنے لہجے کو حتی الامکان مضبوط بناتے ہوئے وہ بولا، تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ میں نیول فورس کا سینئر آفیسر ہوں۔ تم نے میری جاسوسی کر کے سنگین جرم کیا ہے۔ تم جانتے ہو یہ جرم تمہیں کتنی لمبی سزا دلا سکتا ہے؟ سچن بھنڈاری کی گیدڑ بھبکی سن کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ نہیں باس، مجھے نہیں پتا، تم بتا دو، بڑی کرپا ہوگی۔ کون سی سزا ملے گی، عمر قید یا پھانسی؟ اچھا ایسا کرو، یہ 5 تصویریں اٹھاؤ اور تھانے جا کر شکایت درج کراؤ کہ تم اپنے مندر سمان گھر میں پوجا کر رہے تھے کہ ایک بدماش نے یہ تصویریں کھینچ کر تمہاری پوجا بھنگ کر دی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے گمسم ہو کر رہ گیا۔ میں نے بات آگے بڑھائی، بلکہ ایسا کرو، مجھے بھی ساتھ لے لو، ورنہ بعد میں مجھے ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
تم نیوی والوں کی تو پولیس بھی الگ ہوتی ہے نا؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، تمہارے آپریشنل آفیسر کموڈور نیل کھنڈ کرشنن کے پاس چلتے ہیں، وہ تمہاری بات ضرور سنے گا اور تم سے پورا انصاف کرے گا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے، وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بات جاری رکھی، اگر ان سے بھی انصاف نہیں ملے تو نیول ڈاک یارڈ کے سپرنٹینڈنٹ سورت ناتھ کوہلی کے پاس فریاد لے کر چلیں گے۔ میں سوگند کھاتا ہوں کہ بھاگوں گا نہیں، اور جو سزائیں وہ دونوں محاشے سنائیں گے چپ چاپ سویکار کر لوں گا۔ مجھے لگا کہ میری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے ساتھ گویا اس کے غبارے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، چنانچہ میں نے اسے بالکل پھس کرنے کے لیے مزید کہا، ارے ان محاشوں عظیم شخصیات کو کشف کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹیلی فون رکھا ہے، ان کے نمبر ملا کر یہیں بلا لیتے ہیں، وہ یہیں آس پاس ہی کہیں رہتے ہوں گے نا۔ یہ کہہ کر میں نے بھارتی سیناؤں کے ان دونوں اعلیٰ افسران کے ٹیلی فون نمبر فر سنا دیے۔ میں نے اس کی بگڑتی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، بس نمبر گھماؤ اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حال سنا دو، ورنہ اتنے سینئر افسروں کے پاس میری شکایت لے جانے سے پہلے تو تمہیں ان سے ملاقات کا وقت لینا پڑے گا۔ اچھا چھوڑو، یہ کام بھی میں خود ہی کر لیتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے تمہارے ساتھ پوجا میں شریک ستی ساوتری پجارن کا نام بھی پوچھ لیا تو کیا بتاؤں؟ اس نے ایک بار پھر خود کو سنبھالنے اور پراعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، دیکھو تم اچھا نہیں کر رہے، تمہیں اس کا بھگتان بھرنا پڑے گا۔ میں نے اس کی دھمکی کو مکھی کی طرح اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو ان سینئر آفیشلز کو بتا دوں کہ محاشے سچن بھنڈاری ان دنوں دارو و کباب کے ذریعے اپنی بیوی کی جدائی کا غم غلط کر رہے ہیں، اور اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ممبئی کی مہنگی ترین ویشیا کامنی اسکاؤنگر کو اپنے بیڈ روم کی مہمان بنایا کرتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں زیادہ سخت سزا نہیں بھگتنی پڑے گی، نوکری سے چھٹی اور پورے دیش میں ذلت و رسوائی۔ میں نے اس کے جسم میں واضح لرزش محسوس کی۔ اس نے زبان کھولی تو آواز میں لڑکھڑاہٹ بھی نمایاں تھی۔ تم کون ہو اور میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پھر وہ گویا کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس مرتبہ وہ بولا تو اس کے لہجے میں استحکام تھا۔ بولو، تمہیں زبان بند رکھنے کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے گھمبیر لہجے میں پوچھا، ہر مطالبہ؟ ایک بار پھر سوچ لو، اس نے کندرے جھنجھلا کر کہا۔ صاف صاف بولو، کتنے چاہیے؟ 5,000، 10,000، 20,000؟ میں نے اس کے ذہنی انتشار سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، یہ سمجھ لو کہ میرے پاس ایسی بہت ساری اتم رچنائیں، عظیم فن پارے اور بھی ہیں۔ دھن و دولت کی بات چھوڑو، بس یہ سمجھ لو کہ تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، ورنہ میں تمہارے سارے پاپ والے کرم تمہارے اوپر والوں تک پہنچا دوں گا۔ پھر تمہارا کیریئر نشٹ ہو جائے گا اور نوکری کے ساتھ ہی عالیشان گھر سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اس نے بےقرار لہجے میں کہا، تم مجھے ڈرانا چھوڑ دو اور اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ تم نے مجھے بری طرح پھنسا لیا ہے اور میں نے گھور پاپ گھناؤنا جرم کیا ہے، مجھے پراشچت تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، یہ ہوئی نا بات، اب یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے اشاروں پر چلو ورنہ تباہ و برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے رک کر اسے گھورا، ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ مجھے غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تم نے میری بات ماننے میں آناکانی کی یا کوئی ہوشیاری کی تو میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک کمر کی جانب عرصہ والے ریوالور نکالا اور اس کی نال کا رخ سچن کی کھوپڑی کی طرف کر دیا۔ مجھے تمہارا بھیجا نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ ریوالور پر نظر پڑتے ہی سچن بھنڈاری کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مجھے لگا خوف کی شدت سے اس کی گھگی بند ہو جائے گی۔ اس نے تھوک نکل کر خشک حلق تر کیا اور کہا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، پرنتو کرپا کرو یہ بندوق کی نال میری طرف سے ہٹا دو۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، گولی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم خود اپنی موت کو دعوت نہیں دو گے۔ میں نے گن کا رخ اس کی طرف سے ہٹا لیا۔ وہ میرے بولنے کا منتظر تھا۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، اپنی جان چھڑانا تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ISN وکرانت سے متعلق تمام اخراجات کے حساب و کتاب اور اس سے متعلق تمام ریکارڈ کی رکھوالی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تمہیں اس ریکارڈ میں سے کچھ وشیش جانکاری لا کر مجھے دینی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میری بات سن کر شاید اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ کئی لمحوں تک خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے منتشر لہجے میں پوچھا، تم میں نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ ہاں تم مجھے ٹھیک پہچانے ہو، مگر گڑبڑ یہ ہے کہ اب تمہارے پاس میرے اشاروں پر چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچانک اس نے پرعزم لہجے میں کہا، نہیں، میں کتنا بھی بڑا پاپی ہوں پرنتو میں دیش دروہی نہیں بنوں گا۔ تم مجھے گولی مار دو۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ اس مرحلے پر یقیناً اس کی نام نہاد حب الوطنی جاگے گی،
لہذا اشتعال میں آنے کے بجائے میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر کہکا لگا کر کہا، مجھے تمہارا یہ ڈائلاگ اچھا لگا، لیکن کیا تم مجھے اتنا بڑا مورخ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں گولی مار کر اپنی ساری محنت مٹی میں ملا دوں گا؟ نہیں مہاشے، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، چپ چاپ میرے اشارے پر چلتے رہو یا ذلیل و خوار ہو کر باقی زندگی کاٹو۔ لیکن وہ اتنی آسانی سے میرے پھندے میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے میرا محکمہ میرا کورٹ مارشل کر دے گا، ہو سکتا ہے مجھے ڈسمس کر دیا جائے، نوکری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، میں اپنے دیش سے غداری نہیں کروں گا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، سوری مسٹر سچن، میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ میں نے تمہاری عیاشی کی تمام ثبوت، تمام تصویروں کا ایک اور پیکٹ بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان تصویروں میں تم شریمتی کمپنی کے ساتھ طرح طرح سے پوجا کرتے ہوئے صاف دکھائی دیکھے جا سکتے ہو۔ اگر تم نے میرے مطالبات پورے نہ کیے تو یہ پیکٹ احمد آباد میں مرن بستر پڑے تمہارے سسر جی کے آخری درشن کے لیے تمہاری پتنی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے بھگوان سمان پتی کو اپنے ہی بستر پر ایک کارگل کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھ کر وہ شریمتی خوشی سے نہال ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر یک لخت زردی کھنڈ گئی۔ طرف کا پتہ کارگر ہوتے ہوئے دیکھ کر میں نے چال آگے بڑھائی، مجھے پتا ہے تمہیں نوکری چھوٹنے کی پرواہ نہیں، کیونکہ شری پاٹک لال سونی کسی بھی وقت لوگ سدھارنے والے ہیں اور ان کے بعد ان کی کروڑوں کی جائیداد اور کاروبار تمہارے ہاتھے چڑھ جائے گا۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ سنتے ہی حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں حلق سے ابلنے لگیں۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے اس کی حالت کا لطف لیتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری پتنی پہلے بھی کئی بار اس طرح کی حرکتوں پر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ چکی ہے اور اس نے تمہیں آخری وارننگ دے رکھی ہے۔ اسے یہ سن کر ایک بار پھر اعصابی جھٹکا لگا۔ کئی لمحوں بعد اس نے سر پٹائے لہجے میں کہا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ میں بہت مہان قسم کا رشی بھی ہوں۔ میں ذرا سا دھیان لگا کر دیوار کے پیچھے چھپے بھید اور ان لوگوں کے من کی باتیں جان لیتا ہوں، ورنہ مجھے تمہارے بارے میں یہ سب راز کی باتیں کیسے معلوم ہو گئی؟ اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں لمحہ بھر میں سمجھ گیا کہ ساری کہانی اب اس کی عقل میں آ گئی ہے۔ حالانکہ وہ اوسط عقل کا مالک بھی ہوتا تو کامنی کے ساتھ اپنی خلوت کی تصویریں دیکھتے ہی پورا معاملہ سمجھ چکا ہوتا۔ میں نے اس کے چہرے پر ناراضی بلکہ طیش کے آثار بھرتے دیکھے۔ تم نے میرے گھر میں گھس کر میری پتنی کے ساتھ میری باتوں سے یہ سب جانکاری حاصل کی ہے، اور یہ فوٹو؟ میں نے اطمینان سے ہاں میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے یہ سندر فن پارے بھی تمہارے بیڈ روم میں چھپ کر بنائے ہیں۔ غصہ کیوں ہوتے ہو؟ میری کلا کی پذیرائی کرو۔ آج کل کون کسی کے لیے اتنا کشٹ اٹھاتا ہے؟ تمہیں جو مفت میں عیاشی کرائی، اس کا حساب تو میں نے ابھی تک مانگا ہی نہیں۔ میرا طنز سن کر سچن بھنڈاری بری طرح تلملایا، لیکن پھر بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ میں نے اس کی رہی صحیح مزاحمت توڑنے کے لیے اگلی چال چلی۔ یار مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، تمہارے کارناموں کے فوٹوگرافز کا پیکٹ احمد آباد پہنچنے میں تو کئی دن لگ جائیں گے۔ ان یادگار لمحوں کی تصویری کہانی جلد از جلد شریمتی آرتی دیوی کی نظروں کے سامنے پیش کرنے کا ایک آسان طریقہ تو یہ بھی ہے، تم یہیں بیٹھو، میں ٹیلی فون پر تمہارے سسرال کا نمبر ملا کر تھوڑی سی تفصیل تمہارے گھر کی سرسوتی کو بتاتا ہوں۔ وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر دوڑی چلی آئے گی۔ اس کے بعد تم خود اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دینا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے، اور اس کی رہی صحیح مزاحمت ٹوٹنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سوال کیا، یا شاید اپنا خیال ظاہر کیا، تو تم پاکستانی ایجنٹ ہو؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میں نے شانے اچکائے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں تمہارے دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دیش کے بچاؤ کے لیے یہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دیش پریمی کے طور پر میری مجبوری ہے، ورنہ میری تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری بات نے اس پر کتنا اثر کیا، لیکن وہ گہری سوچ میں ضرور دکھائی دیا۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت بھانپنے کے لیے بات آگے بڑھائی۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن مجھے تمہارا تباہ ہوتے اور دفتری ساتھیوں میں تمہیں تذلیل و رسوائی ہوتے دیکھ کر تمہارا پریوار جیون کی زندگی برباد ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہوگی، لیکن تم سے یہ کام لینا میری مجبوری ہے، اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں ضرور کروں گا۔ وہ میری بات سن کر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، تم اپنا کام نکال کر چلے جاؤ گے، پرنتو بعد میں کوئی میری مجبوری نہیں مانے گا، مجھے تو اب ہر حال میں تباہی ہونا ہے۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں سے تسلی دی، ایسا نہیں ہے، اگر تم میری ہدایت کے مطابق کام کرو گے تو تمہاری زندگی برباد نہیں ہوگی، تمہاری نوکری عزت کے ساتھ چلتی رہے گی،
اور تم اپنی مرضی کے مطابق ریٹائرمنٹ لے کر زندگی بھر پینشن پر عیش کرنا، جبکہ تمہاری پتنی کو بھی سارے معاملے کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ گویا میری باتوں کو تولتا رہا۔ میں نے اس کے ذہنی تناؤ میں مزید کمی کرنے کی ایک اور کوشش کے طور پر کہا، دیکھو مسٹر سچن، جہاں تک تمہارے اپنے دیش سے پریم کا سوال ہے تو تم جانتے ہو کہ INS وکرانت اتنا شکتی شالی ہے کہ اسے تباہ کرنے کا خیال بھی بیوقوفی ہے۔ تم جو معلومات مجھے دو گے اس سے اس کی رکشا یا سرکشا پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنا کام پورا ہوتے ہی تمہیں تمام تصویریں اور ان کے نیگیٹو تمہارے حوالے کر دوں گا اور پھر تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گیا۔ البتہ اس بار اس نے واپسی میں دیر نہیں لگائی۔ تم مجھ سے وکرانت کے بارے میں کیا جانکاری چاہتے ہو؟ میں تمہیں صاف بتا دوں کہ میرے دفتر میں کسی بھی ڈاکومنٹ کی کاپی بنانے کی فوراً نظروں میں آ جائے گی۔ میں نے اسے راستے پر آتے دیکھ کر دل میں ابھرنے والا خوشی کا طوفان دباتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، مجھے تمہاری مشکل کا اندازہ ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں ایسا طریقہ سمجھاؤں گا کہ میرا کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو تمہاری کارروائی کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے یقین سے آری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ وکرانت سے متعلق ریکارڈ کی تمام فائلیں تمہاری پہنچ میں تو رہتی ہیں نا؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اگر وہ انکار کرتا تو اس کا جھوٹ فوراً پکڑا جاتا، کیونکہ یہ بات پہلے ہی میرے علم میں تھی۔ میں نے اطمینان کے احساس کے ساتھ کہا، اور تم باقاعدگی سے سگریٹ بھی پیتے ہو اور کم از کم ایک پیکٹ ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہے؟ اس نے میری اس بات سے بھی اتفاق کیا۔ میں نے کہا، تو بس سمجھو بات بن گئی۔ میں تمہیں کچھ دستاویز، پتروں اور ڈرائنگز کی فہرست دوں گا۔ تم سب سے آنکھ بچا کر کیمرے سے باری باری ان کی فوٹوگراف بنانا اور مجھ تک پہنچاتے رہنا۔ میری بات سن کر وہ بری طرح چونکا اور پھر تقریباً چیخ کر کہا، لگتا ہے تمہارا بھیجا پھر گیا ہے۔ ہمارے دفتر میں کیمرے جیسی کوئی چیز ساتھ لے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اور اگر کس طرح چھپا کر لے بھی جاؤں تو پہلی فوٹو کھینچتے ہی مجھے گتی سے پکڑ لیں گے لوگ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے دفتر میں کیمرہ ساتھ لے جانا بین ہے نا؟ سگریٹ کا پیکٹ لے جانے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا؟ اس کے ہاں میں گردن ہلانے پر میں نے جیب سے کیمرے والا سگریٹ کیس نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تم اسے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ اس کے بعد جتنی چاہے تصویریں کھینچ لو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ کیمرہ اس سگریٹ کیس میں چھپا ہوا ہے جس سے میں نے تمہاری یہ تصویریں کھینچی تھیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔